الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک جو کثرت سے احبار ہیں، یعنی علماء و مشائخ ہیں، رہب ہیں، رہبان، لیاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون، اور انہیں بھٹکا دیتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت کفار کے بارے میں ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے راہبوں کے بارے میں ہے، کفار کے بارے میں ہے، بت پرستوں کے بارے میں ہے، جو ان کے عالم ہیں۔ تو مسلمانوں کے علماء خیر اور مشائخ کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے اور معاشرے میں ان کے مقام کو عوام کی نظر میں پست کرنے کے لیے یہ کام پرویز صاحب نے اور ان کے ہم مشرب لوگوں نے کیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، اور جو ان کا صحیح سیاق و سباق ہے تو اس سے ہٹ کر انہیں مسلمانوں پر، جو نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، انبیاء ہیں، علماء خیر ہیں، ان پر چسپاں کر کے لوگوں کی اکثریت ان سے دور کر دی جائے۔ اب یہ انہی کا، اسی آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ علماء و مشائخ کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ خدا کی طرف جانے والے راستے پر چلائیں، الٹے ان کی راہ میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جناب مطالب القرآن از غلام احمد پرویز، جلد دوم، صفحہ 221، مطبوعہ لاہور پر انہوں نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے، اس آیت کے مصداق اہل کتاب کے پادری اور عبادت گزار ہیں، احبار، رہبان، پادری ہیں، اور ان کے اہل کتاب کے ہیں وہ، اور وہ جو عبادت گزار ہیں۔ پھر ان میں سے اکثر کا یہ حال تھا، گویا اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے، کتاب کو، تورات کو، انجیل کو تبدیل کر کے۔ تو یہ قرآن مجید میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، جو یہ لوگ اس آیت کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو مستثنا بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ میں لفظ غلط پڑھ گیا ہوں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ لفظ ہے، والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، صابی ہوئے، یعنی اپنا دین بدلتے رہے، کبھی عیسائی، کبھی یہودی، کبھی مسلمان، کبھی پھر کافر، کبھی پھر مسلمان، اس کو صابی کہتے ہیں، صاد الف با یا، صاد الف صاب، بے یہ بی اردو میں، صابی، تو اس کو صابی کہتے ہیں۔ تو بے شک ترجمہ کیا آیت کا قرآن مجید کی کا، بے شک ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے ہیں، اور یہودی و نصارہ و صابی، یہودی نصارہ، والذین ہادو، جو یہودی ہوئے اور لوگ، و نصارہ، عیسائی، و صابین، اور صابی جو دین بدلتے رہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے لیے،
ذات و صفات میں شریک نہ کیا، اور روز جزا پر بھی ایمان رکھتے تھے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتے رہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کو ڈر ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، یعنی وہ ایمان پر فوت ہوئے، اب نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی بات ہے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس بات کو بھی سمجھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہوا، جس نے نہیں لائے، کیونکہ یہودی عیسائی جو نہیں لائے وہ کافر ٹھہرے، اور اسی حالت میں اگر مر گئے تو کافر رہے، اہل کتاب کافر رہے۔ تو جو آپ پر ایمان لے آئے یا آپ سے پہلے فوت ہو گئے لیکن آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، پھر روز جزا پر ایمان لائے، تین چیزیں کی ہیں، تیسری چیز جو نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ دنیا میں غمزدہ ہوں گے نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور ایسے لوگوں، یہ پرویزی ہیلوں کا آج ہم نے چیپٹر شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے پرویزی ہیلے والوں کے جو ایجنٹ ہیں، جو باہر سے جن کا تعلق ہے، جو لوگ کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔